محمد والے محمد بلند تر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبو القاسم محمد صلوات وآله الطيبين الطاهرين من يومنا هذا ليوم الدين. أما بعد فقال الله في كلامه المتين وكتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، آج مجالس خمسہ کی دوسری تقریر ہے. عنوان ہے اطاعت رسول. اور جیسے کہ کل کہا تھا کہ اطاعت کچھ اور ہوتی ہے اور اتباع کچھ اور ہوتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے میرے حبیب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو. تو اطاعت کچھ اور ہوتی ہے، اتباع کچھ اور ہوتی ہے. اطاعت کا مطلب تھا حکم ماننے کو، اس اطاعت کو دیکھیں اتفاق ہو، اور اتباع کا مطلب ہے کہ فالو کرنا. دس ob de manier waarop iemand iets doet om het op die manier te doen, dat heet اتباع. تو یہ ہے اطاعت رسول اور اتباع رسول. اور دیکھیں اللہ نے شروع میں ہی اس اطاعت کی قیمت دکھائی کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اللہ نے حضرت آدم کو خلق کر کے اقرار ان سے لیا جو معصوم ہیں، جن کی خلقت میں کوئی کمی نہ تھی. اس لیے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے، اس لیے کہ ان کی خلقت میں کوئی کمی نہ تھی. انہوں نے خلیفۃ اللہ سے کوئی بغاوت نہیں کی. وہ جس نے سجدہ کرنے کا انکار کیا وہ تو اپنی عبادتوں کی وجہ سے بلندیوں پر پہنچ گیا، اپنے سجدوں کی وجہ سے بلندیوں پر پہنچ گیا، مگر اس کی منافقت اس کے سجدوں سے ظاہر نہیں ہوئی. اس کے خلقت میں کجی تب تک ظاہر نہ ہوئی جب تک اللہ نے اپنے سے ہٹ کے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو دیکھیں جب شیطان نے سجدہ کرنے کا انکار کیا تو وہ رجیم قرار دیا گیا، مردود قرار دیا گیا، شیطان بن گیا. تو دکھانا یہ ہے کہ جو نبی آدم کی اطاعت کا انکار کرے وہ شیطان بن جاتا ہے. تو اب جو رسول اللہ کی اطاعت کا انکار کرے وہ شیطان سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں حضرت آدم کے سردار ہے رسول اللہ، تو جو حضرت آدم کا دشمن ہو گیا وہ شیطان ہو گیا. تو حضرت آدم کے سردار کا دشمن بھی شیطان یا شیطان سے بڑا. اب سمجھ میں آیا کہ جو رسول اللہ کو اپنی طرح بشر سمجھتا ہے وہ اطاعت رسول سے باہر. جس نے رسول اللہ کو قلم نہیں دیا. اب دیکھیں کہا کہ آدم کا جو دشمن ہے وہ شیطان، آدم کے سردار کا دشمن شیطان سے بڑا. اب سمجھ میں آیا کہ جس نے رسول اللہ کو قلم نہیں دیا، جب وہ اس پار چلتے تھے اور شیطان ان کو دیکھتے تھے تو وہ ڈر کے مارے اس پار آ جاتے تھے. تو اب اس کی کیا شرح کریں کہ یہ بڑے ہیں یا وہ بڑا ہے؟ صلوات پڑھیں. تو یہ ہے اطاعت رسول.
کہ جو اطاعت رسول سے انکار کرے وہ شیطان یا شیطان سے بڑا بن جاتا ہے۔ دیکھیں کل کہا تھا کہ جتنی بھی بدعتیں اور خراب چیزیں آئی ہیں عالم اسلام میں قمت علیہم دور فاس افرماسی، اس لیے کہ کسی نے کچھ لکھا ہے رسول اللہ کے بارے میں اور کسی نے کچھ لکھا ہے رسول اللہ کے بارے میں. Iedereen heeft verschillende dingen geschreven. En dat zien we ook in deze tijd. Als we bijvoorbeeld kijken naar nieuws. Niet elke nieuwskanaal vertelt hetzelfde of vertelt de waarheid. اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں تو ابھی پاکستان میں پراچنار میں ایک جینوسائیڈ ہو رہی تھی، مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر پاکستانی اس سے واقف تھا؟ Nee, want op de nieuws werd het niet zo verteld. Op het nieuws werd het verteld alsof er twee stammen met elkaar ruzie hadden. Maar de werkelijkheid is dat er een genocide plaatsvond. Hetzelfde is met Israël-Palestina. Het nieuws hier in Nederland zegt dat in Palestina zijn er 100 mensen omgekomen. Maar het nieuws zegt niet dat Israël 100 mensen heeft vermoord. نیوز ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتی؟ اس لیے کہ اگر NOS والی یہ کہہ دے کہ اسرائیل نے 100 لوگ مارے، یہ تو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہالینڈ بھی خود اس قتل و غارت میں شامل ہے. نیدرلینڈ geeft zelf support aan Israël. Hetzelfde geldt voor Engeland, Amerika. تو دیکھیں اب کور کرنے کے لیے gaan de nieuwskanalen van alles zeggen om hun landen te bedekken. دیکھیں یہ مسئلہ 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا کہ اپنے بزرگ کو، اپنے اعمال کو کور کرنے کے لیے کوئی کچھ کہہ دے گا یہ خطیخہ، یہ خطفاس انفرماس verspreiden. یہی تو ہوا ہے کہ بنی امیہ نے اتنے لوگوں کو پیسے دے کر جھوٹی حدیثیں بنوائیں، سبب حدیث لا تفاصل. اور اسی لیے تو آج کے دور میں لوگ ابو سفیان جیسے شخصیتیں کو مومن کہتے ہیں اور جناب ابو طالب جیسے مومن کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں. تو دیکھیں ان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے اپنے بزرگ کو کور کرنے کے لیے. مگر دیکھیں ہمارے یہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارے بزرگ کی شان ہی کچھ اور ہے. دیکھیں اس بات پر سب سنی شیعہ متفق ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ ہیں. ہمارے سنی بھائی مولا علی کو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کے چہرے پر اللہ نے کرم کیا. کیوں؟ کہ مولا علی نے کبھی اپنا سر بتوں کے سامنے نہیں جھکایا. تو دیکھیں اگر مولا علی کرم اللہ وجہ ہیں تو مولا علی کی طرح جناب ابو طالب بھی کرم اللہ وجہ ہیں. اس لیے کہ کہ جناب ابو طالب نے کبھی اپنا سر بتوں کے سامنے نہیں جھکایا. اور اگر ہم آج فخر ہو کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ ہمارے اوپر جناب ابو طالب کا احسان ہے، جنہوں نے اپنے بھتیجے کی اطاعت میں کبھی کفار کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. اور دیکھیں شاعر کیا خوب کہتا ہے جناب ابو طالب کے بارے میں کہ میں ہوں ابو طالب میری پہچان یہی ہے، کہتے ہو نبوت جسے گودی میں پلی ہے، پیدا ہوا گھر میں میرے پیغمبر آخر، بیٹے کی ولادت میرے کعبے میں ہوئی ہے، گھر میں ہے نبوت میرے گھر میں ہے امامت، گھر میں ہے نبوت میرے گھر میں ہے امامت، جو ملکہ جنت ہے بہو مجھ کو ملی ہے. کیا ہے میرا ایمان اب پوچھو خدا سے، بچپن میں نبوت میرے گودی میں پلی ہے، اور قرآن میں موجود ہے میرے نام کا سورہ، پالا ہے محمد کو سند تب یہ ملی ہے. اے خالق قرآن تیرے قرآن کی آیت آئی نہ تھی دنیا میں مگر میں نے پڑھی ہے. اور فتویٰ تو لگاتے ہو مگر یاد یہ رکھنا، فتویٰ تو لگاتے ہو مگر یاد یہ رکھنا، پردے سے ایک اولاد میری دیکھ رہی ہے. دیکھیں یہ ہے شان ابو طالب. دیکھیں مورخ کا جو سب سے خطرناک ہتھیار ہے وہ ہے قلم، اور ایک سوسائٹی ایک معاشرہ کے لیے جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے وہ ہے جہالت. اس لیے کہ اگر معاشرہ میں جہالت آ جائے تو معاشرہ سب کچھ مان لے گی. Als er onwetendheid is in een samenleving, dan zal die samenleving heel snel van alles geloven. تو دیکھیں مورخ کی کوشش یہ رہی
کہ جناب ابو طالب کو نعوذ باللہ حدود اسلام سے باہر ثابت کرے، مگر کوئی یہ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ تاریخ میں دیکھے کوئی ایسا موقع ہی آیا نہیں جہاں پہ جناب ابو طالب نے رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ اس لیے یہ شعر کہ اے خالق قرآن، تیرے قرآن کی آیت آئی نہ تھی دنیا میں مگر میں نے پڑھی ہے، اس لیے کہ ابو طالب وہ ہے جو نزول قرآن سے پہلے بھی رسول اللہ کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب ابو طالب وہ ہے جو نزول قرآن سے بھی اطاعت کیا کرتے تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو نزول قرآن سے رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ اور، جو نزول قرآن کے بعد رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ اور۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو میرے رسول کی اتباع کرنا۔ تب کوئی آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ کون سی منطق ہے، محبت کسی سے کریں اور اتباع کسی اور کی کریں؟ چاہیے یہی ہے کہ جس سے محبت کرے اسی کی اتباع کرے، مگر نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو میرے رسول کی اتباع کرنا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے پیمانہ یہ ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے۔ اب دیکھیں تاریخ عرب و اسلام میں سب سے پہلے جنہوں نے رسول کی اطاعت و اتباع کی جناب ابو طالب ہے، تو پتہ چلا کہ تاریخ عرب و اسلام میں جناب ابو طالب اللہ کے سب سے پہلے محبوب ہے۔ یہ ہے شان جناب ابو طالب۔ دیکھیں جب اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ دعوت ذو العشیرہ، تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ نے کس کو دعوت دی۔ اس لیے کہ دعوت ایمان ہو رہی ہے، اور دعوت ایمان اس کو دی جاتی ہے جو ابھی تک ایمان لایا نہیں ہو۔ تو دیکھیں دعوت ذو العشیرہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے چچا کو دعوت ایمان دو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بھائی کو دعوت ایمان دو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بیوی کو دعوت ایمان دو، اللہ نے یہ کہا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت ایمان دو۔ اب دیکھیں جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، مولا علی کو بلایا، کہا دعوت کا اہتمام کیا جائے، کھانے کا اہتمام کیا جائے، ان کو بلایا جائے، اور گھر کس کا چنا؟ جناب ابو طالب کا گھر چنا۔ تو پتہ چلا کہ جس کے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ کل ایمان کے بابا کا گھر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اس لیے کہ دعوت ان کو دی جائے گی جو ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ تو دیکھیں یہ ہے اطاعت رسول اور اتباع رسول اور حضرت ابو طالب کی شان، کہ حضرت ابو طالب نبی کے فرما بردار، مولا علی نبی کے فرما بردار، اور یہ تربیت جناب ابو طالب ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کون میرے اس کام میں میری مدد کرے گا، جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا اس کے بعد پوچھا کہ کون میرے اس کام میں میری مدد کرے گا، کون میری نصرت کرے گا، تو کسی نے کچھ نہیں کہا، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علی نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ انا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ ان ھذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ و اطیعوا۔ رسول اللہ نے اس وقت فرمایا کہ یہ علی جو ہے یہ میرا بھائی ہے اور میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ آپ کے درمیان میں، ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ تو دیکھیں یہ ہے منزل اطاعت رسول، کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ امام علی کی بھی اطاعت کی جائے۔ تو دیکھیں امام علی کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہو گئی، یہ اسلام ہے۔ اس لیے کہ اگر دین اللہ کا، کتاب اللہ کی، گھر اللہ کا، شریعت اللہ کی، تو لیڈر اللہ کے ہوں گے یا لوگوں کے ہوں گے؟ دکھایا کہ علی اللہ کی طرف سے ہمارے امام ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر رسول اللہ نے فرمایا کہ مولا علی کی اطاعت واجب ہو گئی، تو ابو جہل نے جناب ابو طالب سے ایک جملہ کہا۔ دیکھیں ابو جہل جو ہے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ کیسے جلے گا جہنم میں، ایک جاہل و ملعون شخص ہے،
مگر یہ جملہ جو کہا وہ طنز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پھر بھی معرفت والا جملہ اس نے کیا کہا، اے ابو طالب، آج کے بعد آپ کو نہ صرف اپنے بھتیجے کی اطاعت کرنی ہوگی مگر آپ کو اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرنی ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ کفار بھی اس بات سے واقف تھے کہ جناب ابو طالب رسول اللہ کی اطاعت کیا کرتے تھے، اور کفار بھی اس بات سے واقف ہے کہ مولا علی کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو دیکھیں جب مولا علی رسول اللہ کے وزیر بنے تب ان کی اطاعت واجب ہو گئی۔ تو دیکھیں جناب ابو طالب رسول اللہ کے فرما بردار، مولا علی رسول اللہ کے فرما بردار، اب رسالت رسول اللہ پر ختم ہوتی ہے، مگر رسول اللہ کے دو بیٹے تو ہیں، امام حسن و امام حسین۔ تو جس منزل پر جناب ابو طالب اور امام علی نے رسول اللہ کی اطاعت کی، اس ہی منزل پر صرف علی کا بیٹا عباس حسن و حسین کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اس لیے مولا عباس کو یہ فخر ہے کہ میرے دادا وہ ہیں جنہوں نے نزول قرآن سے پہلے رسول اللہ کی اطاعت کی، اور میرے بابا وہ ہیں جن کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب قرار دیا ہے۔ تو دیکھیں اگر بات سمجھ میں آئے، رسول اللہ نے کہا کہ علی میرا وزیر، علی کی اطاعت واجب ہو گئی۔ وزیر کا مطلب کیا ہے؟ وزیر وزر سے ہے، وزن سے۔ وزیر وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کی پوری مملکت کو سنبھالے۔ وزیر is degene die het hele gewicht van het koninkrijk op zich neemt۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وزیر بادشاہ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ وزیر is the ruggengraat van de koning۔ تو دیکھیں امام علی رسول اللہ کے وزیر، امام علی کی اطاعت ہم پر واجب۔ جناب موسیٰ کے وزیر جناب ہارون، جناب موسیٰ کو کوئی پریشانی نہ تھی، وہ جناب ہارون کو لوگوں کے درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس لیے کہ جناب موسیٰ کو اعتبار تھا، ہاتھ فرتراؤ اب جناب ہارون، کیونکہ وزیر بادشاہ کے مزاج جانتا ہے، صرف اور صرف وزیر بادشاہ کا مزاج جانتا ہے، اس لیے کہ وزیر اور بادشاہ کی سوچ ایک ہی ہوتی ہے۔ وقت وزیر بھی ہوتا dat wil de Badscha, en wat de Badscha wil, dat wil de wazir. Dus Janab Musa had geen enkel probleem om Janab Haroun achter te laten, want hij wist datgene wat ik wilde, dat is hetgene wat Janab Haroun zou uitvoeren. تو دیکھیں جناب ہارون کی اطاعت لوگوں پر واجب قرار دیا گیا۔ تو دیکھیں کہا تھا کہ اب جناب عباس کو یہ فخر ہے کہ دادا جو ہے نزول قرآن سے پہلے رسول کی اطاعت کر رہے تھے، بابا وہ جن کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب قرار دیا، اور خود کون؟ خود ہے وزیر حسین، رسول اللہ کے بیٹے نے ہم کو اپنا وزیر کہا۔ تو پتہ چلا کہ مولا عباس کی اطاعت بھی ہمارے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ وہ امام حسین کے وزیر ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ہے رسول کی اتباع کرنا، اور اس منزل پر کہ اللہ آپ سے اتنی محبت کرے کہ مولا عباس کو باب الحوائج قرار دیا۔ دیکھیں رسول اللہ کے وزیر مولا علی، امام حسین کے وزیر مولا عباس۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، سورج اور اس کی کرنوں کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے نکلتا ہے۔ تو دیکھیں جہاں پر رسول اللہ جایا کرتے تھے وہاں پر امام علی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو یوں فالو کرتا تھا جیسے ایک اونٹ کا بچہ اپنی ماں کو فالو کرتا تھا۔ بار رسول اللہ بس دارس مولا علی والشمس وضحاها، سورج اور اس کے کرنوں کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے نکلے۔ تو ایک ہے شمس رسالت اور ایک ہے قمر امامت، اور اگر یہ آیت کربلا میں پڑھے تو ایک ہے حسین جو شمس رسالت کا بیٹا ہے، اور ایک ہے عباس جو قمر بنی ہاشم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ ہے اطاعت رسول اور اتباع رسول کا وہ منزل کہ جہاں پر کربلا میں آواز آئے کہ اے عباس ہم نے تجھے باب الحوائج قرار دیا، اور جہاں پر امام حسین خود فرمائے کہ اے عباس ہم آپ پر قربان جائیں۔ یہ ہے مولا عباس کا مرتبہ۔
تو دیکھیں مولا عباس نے دنیا کو دکھایا کہ اطاعت نہیں ہوتی جب تک اس میں ایک چیز شامل نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے وفاداری۔ مولا عباس دکھا رہے ہیں کہ پہلے وفا کرو، اطاعت کی بات بعد میں آئے، اس لیے کہ کربلا میں نماز وہاں بھی ہو رہی تھی، نماز یہیں پر بھی ہو رہی تھی، اور روزے وہاں پہ بھی رکھے جا رہے تھے، روزے یہیں پہ بھی رکھے جا رہے تھے، مگر فرق کیا تھا؟ فرق تھا وفاداری، حب رسول و آل رسول۔ پہلے وفا کرو، پہلے محبت کرو آل رسول سے، پھر اطاعت کی بات کرو۔ اس لیے تو مولا عباس نے کربلا میں لائیں کھینچا کہ جب تک تم آل رسول سے وفاداری نہیں کرو تب تک اطاعت نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اسی لیے تو جب مولا عباس زمین کربلا میں اپنے گھوڑے سے گر رہے تھے، مولا حسین نے جملہ کہا کہ اے عباس، تمہارے گرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی، اے عباس ہماری کمر ٹوٹ گئی، اور فوج اشقیاء ہنس رہے ہیں، اس لیے کہ مولا عباس امام حسین کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ یوم عاشور جب مولا عباس امام حسین سے بار بار اجازت مانگ رہے تھے تو مولا حسین نے بار بار یہ کہا کہ اے عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اگر تم گئے تو میں کیا کروں؟ کہا مولا عباس نے کہا کہ اے آقا حسین، اے مولا حسین، وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار ہوں۔ جب مولا کو پھر سے اجازت نہیں ملی تو مولا واپس خیمے کی طرف گئے، تو چلتے چلتے ایک خیمے سے گزرے جہاں پر بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مولا اندر گئے تو دیکھا کہ سارے بچے پیاس سے تڑپ رہے۔ مولا عباس نے جناب سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور پوچھا کہ اے سکینہ، اے بیٹی، تم تو بہت پیاسی ہو نا، اے سکینہ آپ تو بہت پیاسی ہو، ذرا بابا سے کہہ دیجئے کہ چچا جان کو اجازت دے دیجئے کہ پانی لائیں۔ مولا عباس جناب سکینہ کو اپنی گود میں لے کر امام حسین کی خدمت میں پہنچے تو مولا حسین نے ایک جملہ فرمایا، کہا اے عباس، تم ایک ایسی سفارش لے کر آئے ہو کہ جسے میں رد نہیں کر سکتا۔ اب مولا حسین نے اپنے بھائی عباس کو گھوڑے پہ سوار کیا، پانی لانے کی اجازت دی۔ مولا عباس دریا پر آئے، پانی سے مشک کو بھرا، خود اپنے ہاتھوں میں پانی لیا۔ علماء کہتے ہیں کہ ہم جب پانی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا آئینہ نظر آتا ہے، مگر جب مولا عباس نے پانی میں دیکھا تو انہیں پیاسے بچے نظر آئے۔ مولا عباس نے پانی کو پھر سے دریا میں پھینکا، اپنے گھوڑے سے کہا کہ اے بے زبان جانور، تم تو بھی 3 دن سے پیاسے ہو، تم تو پانی پی لینا، مگر گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کیا، وہ گھوڑا بھی وفادار تھا۔ اب مولا عباس جو مشق لے کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے تو ہر طرف سے فوج اشقیاء حملہ کر رہی تھی مولا پر، مگر اسد اللہ کے بیٹے نے ہر یزیدی کو فی النار کیا۔ اب مولا جو خیمے کی طرف جا رہے تھے تو ایک مرحلہ ایسے آیا کہ ایک ظالم درخت کے پیچھے سے چھپا ہوا تھا، اس نے ایک وار کیا تو مولا کا بائیں بازو قلم ہو گیا۔ مولا نے مشق کو اب دائیں بازو میں تھاما، مگر آگے بڑھ کے ایک اور ظالم درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جب اس نے وار کیا تو مولا کا دائیں بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب مولا نے مشق کو دانتوں میں تھاما اور یہ دعا کی کہ اے پروردگار، یہ مشق بس اب خیمے تک پہنچے، مگر افسوس کہ جب مولا آگے بڑھے تو ایک تیر مشق میں لگ گئی۔ اب جو پانی بہہ گیا تو جناب عباس کی آس بھی ٹوٹ گئی۔ ایک صدا آئی کہ اے عباس، ہم نے تجھے اس کے بدلے میں باب الحوائج قرار دیا۔ کہا اے اللہ، یہ تو جانے، مگر اب میرا لاشا بس خیمے تک نہ پہنچے۔ ارے مولا عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، مگر افسوس کہ ایک لعین نے تیر ماری، وہ تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگ گئی۔ اے عزادارو، جب ہمارے
ہماری آنکھ میں کچھ گندگی ہوتی ہے نا تو ہم فوراً اپنے ہاتھ استعمال کرتے ہیں, فوراً آنکھ کو صاف کرتے ہیں. مگر ذرا جناب عباس کے بارے میں سوچئے کہ دونوں بازو قلم اور آنکھ میں تیر. ارے مولا نے کیسے تیر نکالی؟ مولا نے چاہا کہ 2 گھٹنوں سے تیر نکالے مگر ایک ملعون نے ضرب ماری. اب مولا گھوڑے پہ سنبھل نہ پائے, گھوڑے سے گرنے لگے. کہا اے آقا حسین میری مدد کو آئیے, اے مولا حسین ہماری مدد کیجئے. جیسے ہی مولا حسین نے یہ آواز سنی مولا کی کمر جھک گئی. اب مولا جو رن میں نکلے اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے تو روایت ہے کہ جناب حسین جلال میں آ گئے اور ایک ایسا حملہ کیا کہ 800 یزیدیوں کو فنار کر دیا. جب سب یزیدیوں بھیڑ بکریاں کی طرف بھاگنے لگے تو مولا نے رو کر کہا کہ اے یزیدیوں اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم نے تو میرے عباس کو مار دیا. اے عباس آپ کے بغیر حسین جی کے اب کیا کریں گے؟ جب مولا حسین اپنے بھائی تک پہنچے تو عباس کا سر مولا نے اپنی گود میں رکھا. کہا کہ اے عباس اگر کوئی وصیت ہو تو بھائی کو بتا دینا. اے عباس اگر کوئی وصیت رہ گئی تو حسین کو بتا دینا. مولا عباس نے رو کر فرمایا کہ اے مولا جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ہم نے آپ کے چہرے کی زیارت کی مگر اے مولا مجبور ہوں اس لیے کہ ایک آنکھ میں تیر اور ایک آنکھ میں خون. اے مولا اگر آپ میری آنکھ کو ذرا صاف کر دیجئے تو میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں. تو مولا حسین نے جناب عباس کی آنکھ صاف کی. جناب عباس نے امام حسین کی زیارت کی مگر مولا حسین نے فرمایا کہ اے عباس ہمارے دل میں بھی ایک تمنا رہ گئی, اے عباس ہماری بھی ایک وصیت ہے. مولا عباس نے کہا فرمائیے آقا. کہا اے عباس تم نے اپنی پوری زندگی ہمیں آقا پکارا, ہمیں مولا پکارا مگر اے عباس ہم ذرا آپ کی زبان سے بھائی سننا چاہتے ہیں. مولا عباس نے اپنے بھائی کو بھائی پکارا اور بھائی کی گود میں دم توڑ دی. ارے آخری جملے جب امام حسین واپس خیمے میں پہنچے تو جناب زینب کی صدا بلند ہوئی. کہا اے بھیا حسین میرے بھائی عباس کی لاش کہاں ہے؟ واہ آقا واہ عباسا, ہے میرے بھائی عباس, ہے میرا شیر عباس. اب ہمارا کوئی مددگار نہ رہا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین